اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، آج اب ہم فضائل اعمال کے جو مصنف ہیں جناب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ صاحب، انہی کی قلم سے لکھی ہوئی بات جو اس کی شروعات میں ہے کہ کس مقصد کو لے کر فضائل اعمال کو لکھا گیا ہے، اور اس میں جو حکایت صحابہ لکھے گئے ہیں ان کا کیا مقصد ہے، اس کو آج ہم سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں اس کتاب کے مصنف کا کہنا ہے کہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور میرے مربی و محسن کا ارشاد سن 1353 ہجری میں ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے چند قصے، بالخصوص کم سن صحابہ عورتوں کی دینداری کی کچھ حالت اردو میں لکھی جائے، تاکہ جو لوگ قصوں کے شوقین ہیں وہ باہی طبعی جھوٹی حکایت قصے کی بجائے اگر ان کو دیکھیں تو ان کے لیے دینی ترقی کا سبب ہو، اور گھر کی عورتیں اگر راتوں میں بچوں کو جھوٹی کہانیوں کے بجائے ان کو سنائیں تو بچوں کے دل میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عظمت کے ساتھ دینی امور معاملوں کی طرف رغبت پیدا ہو۔ میرے لیے اس ارشاد کی تعمیل بہت ضروری تھی کہ احسانات میں ڈوبے ہوئے ہونے کے علاوہ اللہ والوں کی خوشنودی دونوں جہان میں فلاح کا سبب ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اپنی کم مائگی میں یہ امید نہ ہوئی کہ میں اس خدمت کو مرضی کے موافق عطا کر سکتا ہوں۔ اس لیے 4 سال تک اس ارشاد کو سنتا رہا اور اپنی نااہلیت سے شرمندہ ہوتا رہا کہ صفر سن 1357 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ اس خالی ایام کو اس بابرکت مشغلے میں گزار دوں کہ اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے یہ خالی اوقات تو بہترین اور بابرکت مشغلے میں گزر ہی جائیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کے قصے، ان کے حالات یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کی تحقیق اور تفتیش کھوج کی جائے اور ان سے سبق حاصل کیا جائے، بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت، جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے لاڈلے نبی اور میرے پیارے رسول کی مصاحبت یعنی ساتھ رہنے کے لیے چنا، اس کی مستحق ہے کہ اس کا اتباع یعنی پیروی کی جائے۔ اس کے علاوہ اللہ والوں کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ صوفیاء کے سردار حضرت جنید بغدادی کا ارشاد ہے کہ حکایت اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس سے مریدین کے دلوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ جل شانہ کا ارشاد جس کا ترجمہ ہے یہ ہے کہ اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا، اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچتا ہے جو خود بھی راست اور واقعی ہے اور مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے اور اچھے کام کرنے کی یاد دہانی ہے۔ بیان القرآن۔ یہ ایک ضروری بات بھی ہے، یہ بھی ہے کہ یہ بھی دل میں جما لینے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوں یا بزرگوں کے حالات، اسی طرح مسائل کی کتابیں ہوں یا معتبر لوگوں کے وعظ ارشادات،
یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد ہمیشہ کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اپنی حالت اور استعداد کے موافق بار بار دیکھتے رہنا چاہیے۔ ابو سلیمان درانی ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک واعظ کی مجلس میں حاضر ہوا اور ان کے وعظ نے میرے دل پر اثر کیا، مگر جب وعظ ختم ہوا تو وہ اثر بھی ختم ہو گیا۔ میں دوبارہ ان کی خدمت میں مجلس میں حاضر ہوا اور اس وعظ کا اثر فارغ ہونے کے بعد گھر کے راستے میں بھی رہا۔ تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوا تو اس کا اثر گھر میں پہنچنے پر بھی رہا۔ میں نے گھر جا کر اللہ کی نافرمانی کے جو اسباب تھے سب تو چھوڑ دیے اور اللہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ اسی طرح دینی کتابوں کا بھی حال ہے کہ محض سرسری طور پر ایک مرتبہ ان کے پڑھ لینے سے اثر کم ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ پڑھنے والوں کی سہولت اور مضامین کے دل نشین ہونے کے خیال سے اس رسالے کو 12 بابوں میں تقسیم کیا ہے۔ دوستو، اس میں 12 بابوں میں طرح طرح سے اس ایک اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے مقصد سے اس کو لکھا گیا ہے اور اسی طریقے سے اس کو پڑھا بھی جائے گا۔ اور جیسا کہ ابھی اس میں خود تمہید میں لکھا گیا ہے کہ اگر ہم کسی رسالے کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو اس کو بار بار پڑھنے سے یا دوبارہ سے پڑھنے سے، دوبارہ دیکھنے سے معلوم ہمیں حاصل ہوگا۔ اسی لیے ایک دفعہ ہم اس کتاب کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں پھر کچھ دن کے بعد میں اسی قصے کو دوبارہ پڑھیں گے تو پھر وہ ہمارے ذہن پہ بہت اچھی طریقے سے اپنا اثر چھوڑے گا۔ انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے اب اس کو ہم لگاتار جاری رکھیں گے۔ یہ گھریلو تعلیم ہماری انشاءاللہ تعالی روزانہ جاری رہے گی، اور اسی کے ساتھ میں اس آج کے گھریلو تعلیم کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کی دعاؤں کے طالب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔